نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، حضرات علماء کرام اور شہر ناندیڑ کے سیاسی و سماجی ذمہ داران، آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، بعد نماز ظہر کی جو نشست ہے اس نشست میں جو موضوع رکھا گیا ہے آپ کے دعوت نامے میں اس کا ذکر ہے۔ اس وقت میں ان موضوعات پر یعنی فتنہ شکیلیت اور مسئلہ ظہور مہدی پر تفصیلی بحث بہرحال آئے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں جو صبح کی رہ گئی تھی وہ میں عرض کر دوں تو اگلی بات آپ کم وقت میں سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام نامی آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آخری نبی بنا کے بھیجا۔ یہ اردو میں جو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی نہ سمجھتا ہو اس کو، لیکن آنے والے فتنوں نے ان الفاظ میں بھی ایسا گھٹاؤ بڑھاؤ کیا کہ یہ اردو بھی ایک معمہ بن کے رہ گیا، ایک پہیلی بن کر کے رہ گیا۔ اس لیے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آخری نبی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں آخری نبی ہونا۔ اور اس طرح مکمل ہو گیا کہ اب قیامت تک کوئی اور شخص نبی بنا کر بھیجا نہیں جائے گا، پیدا نہیں کیا جائے گا، اس طرح مکمل ہو گیا۔ آپ ایک لکیر کھینچیں لمبی، چاہے پورب سے پچھم یا اتر سے دکھن، ایک لکیر کھینچیں، آپ کھینچتے چلے جائیں، جتنی چاہیں آپ اس لکیر کو لمبی کرتے چلے جائیں، اس کا کوئی سرا ہوگا ختم کرنے کا، ہونے کا، آپ کرتے چلے جائیے لمبی۔ چاہے جتنی بڑی لکیر ہو جائے، اس لکیر کو کبھی مکمل نہیں کہا جا سکتا۔
آپ پورب سے کھینچنا شروع کیجئے، کھینچتے 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 پچھم تک لے جائیے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے لے جائیے، اس کو مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک آپ لکیر ایسی بنائیں جو گول دائرے میں ہو، گولائی میں آپ اس لکیر کو بنائیے، تو جہاں سے آپ نے شروع کیا ہوگا جب وہ لکیر وہیں پہنچ جائے گی تو اب کیا کہیں گے آپ؟ لکیر چھوٹی سی ہے لیکن مکمل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جہاں سے بھی آپ نے شروع کیا ہوگا جیسے ہی وہاں پہنچے گی اب آگے آپ کو بڑھانے کی گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں آ کر کے مکمل ہو گئے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا۔ نبوت کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو یہ دائرہ آ کر کے اب آپ کے اوپر یہ مکمل ہو گیا، آگے اس کو بڑھانے گھٹانے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جب وہاں مکمل ہو گیا تو اس نقطے پر آ کر کے ختم۔ یہ ہے خاتم النبیین ہونے کا مطلب۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ لائٹ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہی کیوں؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا ایک نظام ہے۔ جب اس نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو یہ کائنات کا نظام رہا ہے۔ کیسے رہا اللہ جانے؟ کیسے رہا ہے؟ سب سے پہلا انسان حضرت آدم، جب ان کو اس روئے زمین پر اتارا گیا تو اب یہ سلسلہ آدمیت کا شروع ہوا اس روئے زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک زمین پر رہنا ہوا اللہ کو منظور رہے، اس کے بعد آپ کی ذریت بڑھی، پھیلی اور پھیلتی ہی رہی۔ کہاں تک پھیلی؟ مجھے اپنے بارے میں تو یقین ہے، آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں یقین ہے کہ نہیں، آپ بھی اسی ذریت کا حصہ ہیں، معلوم ہے آپ حضرات کو؟ جی میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سلسلہ وہ آدم سے نہیں مانتے، وہ بندروں سے مانتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کہنے کی نہیں آپ آدم علیہ السلام ہی کے سلسلے سے ہیں، وہ اپنا جد امجد بندر کو مانتے ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ رہے گا اللہ جانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت جب بڑھی، آگے بڑھتی رہی، تو حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے
جب قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا ہے نا، قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا تو وہاں سے کفر شروع ہوا ہے۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے، جلسوں میں اتنا دھواں دھار آپ شریک ہوتے رہتے ہیں۔ قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ قربانی پیش کی جاتی تھی، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ تو آگ آتی تھی اس قربانی کو، جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اسے جلا دیتی تھی۔ ایک بھائی نے قربانی پیش کی، اس کی قبول ہو گئی، اس کا نام حابیل تھا۔ دوسرے بھائی نے پیش کی، قبول نہیں ہوئی، اس کا نام قابیل تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ قتل تو کر دیا لیکن اسے پتہ نہیں چلا کہ قتل کر دیا میں نے، اب کروں کیا، اس کی لاش کو لے کے کیا کروں۔ اسے اور دور لے جاؤ بھائی، اس کا شور۔ تو وہ اتنا مجبور اور لاچار ہو گیا کہ ایک کوے نے آ کر کے اس کو رہنمائی کی کہ اب اس لاش کو کیا کرو گے۔ تو اس کو عقل آئی کہ وہ میں اتنا بے عقل اور لاچار کہ اس لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں، یہ بھی عقل نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس لاش کو دفن کرنا ہے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے قابیل اور حابیل کا، یہاں سے کفر شروع ہوا۔ کفر بمعنی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے تو اس کی ناشکری، اس کی بات نہ ماننا۔ حضرت نوح آئے، اب کفر اس زمانے میں کتنا پھیلا، کس طرح پھیلا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو پھر ایسا بھی حادثہ پیش آیا کہ یہ جتنے تھے وہ سب کے سب صاف ہو گئے، اور کشتی میں ان کے صرف وہ بچے رہ گئے جو مومن اور مسلمان تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا لمبا پیریڈ ہے اللہ جانے، کیونکہ حدیث اور قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں، تو جس کی وضاحت نہیں ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا بتایا گیا، اس سے زیادہ آپ کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ماننے سے یا کچھ سے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر ایک زمانے کے بعد پھر بیماری شروع ہوئی انسانوں میں۔ تو قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سابئی ستارہ پرست، سابئین ستارہ پرست، سورج پرستوں کی ایک جماعت شروع ہوئی، یعنی خدا کو چھوڑ کر وہ ستاروں کو اور سورج کو پوجا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ اگر آپ حضرات کو یاد ہو قرآن میں تو اسے آپ پھر دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اور جو لوگ نہ پڑھنا جانتے ہیں وہ تفسیر پڑھ لیں یا اپنے علاقے کے علماء سے اس کو سمجھ لیں گے۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا، پہلے کہنے کہ یہ بہت بڑا دیوتا ہے، جب ڈوب گیا کہنے کہ وہ دیوتا ہی کیا جو ڈوب گیا، وہ ہمیں کیا دے گا۔ چاند کو دیکھا تو دیکھا یہ تو بہت بڑا دیوتا ہے، جب اسے دیکھا یہ ڈوب گیا تو کہا یہ کیا دے گا، جو خود ڈوبنے والا ہے، جو خود اپنے اوقات کچھ نہیں رکھتا تو دوسرے کو کیا دیکھنے والا ہے۔ وہاں سے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ اگر آپ نے میری ہدایت اور رہنمائی نہ کی ہے
تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی ہوئی اور وہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے لگ گئے، اسی لیے ان کو حنیف کہا جاتا ہے، دین حنیف، یکسو ہو کر۔ تو ستارہ پرست یعنی پہلے کفر آیا، اس کے بعد پھر سورج پرستی، ستارہ پرستی آئی، پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ جب انسانوں میں اپنے خدا سے بغاوت کا مادہ پیدا ہوا، تب اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، اور انبیاء نے آ کر کے اس نسل آدم کو خدا سے جوڑنے کا کام کیا۔ یہ ٹوٹ جاتے تھے، انبیاء آ کر کے ان کو پھر دوبارہ جوڑ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تقریباً 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام آئے ہیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جو احادیث سے وضاحت ملتی ہے تو 1,24,000 سے زائد۔ نبیوں کے آنے کا سلسلہ کیا مطلب؟ یعنی انسانوں میں جب بھی بغاوت اپنے خدا کی نسبت، پیدا کرنے والے کی نسبت پیدا ہوئی ہے انسانوں میں، تو ان کو ہدایت دینے کے لیے جو سلسلہ آیا ہے وہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے کامل و مکمل ہو گیا۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب کتاب ہدایت دے دی اور قوانین دے دیے، اور یہ بتا دیا کہ اب خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو قوانین درکار ہیں، جو چاہیے، وہ یہ مکمل ہیں، کامل ہیں۔ اب قیامت تک جو ان کو پکڑا رہے گا وہ اللہ سے جڑا ہوا رہے گا، اور جو جتنا ان سے ہٹا ہوا ہوگا اتنا ہی اللہ سے ہٹا ہوا ہوگا۔ لیکن اب نئے سرے سے اس سلسلے کو لے کر آنے والا اب کوئی شخص نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو مختلف مثالوں سے بیان کیا ہے۔ تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس سلسلے میں ہیں۔ جس کسی کو زیادہ تفصیل درکار ہو وہ کتاب کا مطالعہ کر لے۔ کتاب کا نام ہی ہے ختم نبوت کامل، وہ مطالعہ کر لے گا۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی پر یہ سلسلہ آ کر مکمل ہوا، کامل ہوا، پھر آگے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد بھی اس انسانیت کو چلنا تھا اور قیامت تک چلنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اب یہ بتایا کہ قوانین جب مکمل ہو گئے، شریعت مکمل ہو گئی، اسے کامل و مکمل لے کر میں آ گیا، تو میرے بعد تراش خراش پیدا کرنے والے، اس میں کمی زیادتی پیدا کرنے والے آئیں گے اور آتے ہی رہیں گے۔ پھر اب کیسے وہ بیماری دور ہوگی؟ جب پہلے بیماری پیدا ہو جاتی تھی خدا سے بغاوت والی تو نبی آ جاتے تھے، اب آگے بیماری پیدا ہوگی تو کیسے دور ہوگی بیماری؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلما ہلک نبی فخلفہ نبی،
لیکن اب نبی نہیں آئیں گے، سیکون خلفاء فیکثرون، کہ اب میرے بعد علماء خلفاء یعنی ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جو اس بیماری کو دور کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو شریعت کامل و مکمل دے دی ہے، اس شریعت کی روشنی میں اب ملت اور امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے، یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ خدا سے بغاوت کی جو بیماری ان کے اندر پیدا ہوگی تو ان کو خدا سے جوڑنے کا سلسلہ اب اسی شریعت کے ذریعے سے وہ انجام دیتے رہیں گے، اس کی روشنی میں انجام دیتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اب نبی تو کوئی نہیں بن کر کے آئے گا، لیکن جتنے آئیں گے وہ سب اللہ کے نبی کے تابع ہو کر کے ان کی خلافت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ملت اور امت کی رہنمائی انجام دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا منظر تھا؟ جب آپ آئے تو کیا منظر تھا؟ جب آپ تشریف لائے تو آپ تنہا تھا، تنہا تھا، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی آپ کا ماننے والا، نہ کوئی جاننے والا، خود آپ کے خاندان میں بھی تو کوئی نہیں تھا، تنہا تھے آپ۔ لیکن جب گئے ہیں تو قرآن پاک منظر پیش کر رہا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، آئے تو تنہا لیکن جب گئے ہیں تو فوج در فوج میں آپ نے پلٹ دیا اس ملت اس امت کو۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آپ کی خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، سب سے پہلے آپ پہلا خلیفہ ہوئے۔ وہ جو بغاوت والی بیماری پیدا ہو رہی تھی انسانوں میں وہ پھر پیدا ہوئی، چنانچہ منافقین اور کفار اب خوش ہو گئے کہ نبی پاک جو دین لے کر آئے تھے وہ تو اب چلے گئے، لہذا اب دین یہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اور جو دین نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ مٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اس امت کی، اس ملت کی جو کامیاب سے کامیاب ترین رہنمائی کی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملت کا جو دھارا چل رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ دھارا یوں ہی چلتا ہی رہا، بند تو نہیں ہوا، کہیں رکا تو نہیں۔ جب آپ تشریف لے گئے ہیں دنیا سے تو دیکھیے دنیا کے بیشتر کہاں کہاں تک پھیل گیا تھا اسلام آپ کے زمانے ہی میں۔ وہ دھارا رکا نہیں، منافقین نے کوششیں بہت کی اسلام کو بٹانے کی اور مسلمانوں کو تہوبالا کرنے کی، لیکن ان کی کوئی ایک کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ آپ کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی ہے تو آپ کے دور میں ہی سمرقند، بخارا، تاشقند، رشیا کے جتنے ممالک ہیں یہ سب میں اسلام پھیل چکا تھا اسی زمانے میں۔ وہ دھارا رکا تو نہیں، وہ بڑھا اور بڑھتا ہی رہا۔ پھر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ دھارا رکا تو نہیں، بڑھتا ہی رہا۔ کہاں تک بڑھا؟ آج ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے اسی کا حصہ ہیں، اسی دھارے کا حصہ ہے۔ آگے ہمارے بعد، یاد رکھیے ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن اسلام کا جو دھارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا، یاد رکھیے یہ رکے گا نہیں، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی، لیکن قیامت تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دھارا رکنے والا نہیں ہے، یہ چلے گا، چلتا ہی رہے گا، بڑھا ہے بڑھتا ہی رہے گا، یہ گھٹے گا نہیں۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لمبی مثالوں کے ذریعے سے، کبھی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے وضاحت فرمائی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں ارشاد فرمایا اور کہا کہ دیکھو کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا۔ یہ امت یاد رکھو، 100% یقین رکھو، ہلاک ہو ہی نہیں سکتی، تباہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ 3 دلیلیں دی اللہ کے نبی نے کہ اس کے شروع میں تو میں ہوں، درمیان میں جب کبھی ضرورت پڑے گی اس ملت پر، اس امت پر، حالات ضرورت سے زیادہ خراب ہو جائیں گے تو اس کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو بھیجیں گے، اور ان کی صفت اللہ کے نبی نے بتائی ہے مہدی، یعنی اس ضلالت کے زمانے میں وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ چلائیں گے اس امت کو۔ اور ان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حالات ان سے بھی اب زیادہ سنبھلنے والے نہیں ہوں گے تو والمسیح آخرھا، اخیر میں اس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ جس کشتی کے ایسے ماہر 3 ڈرائیور ہوں، وہ کشتی کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ وہ امت، وہ ملت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ممکن کیف تہلک، یہ سوالیہ نشان، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے امت اور ملت کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ نبی آ کر کے انجام دیتے تھے، اور آپ کے اب جانے کے بعد نبیوں کا سلسلہ جب ختم ہوگا تو خلفاء کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خلفاء کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور حکمرانی ہوگی۔ وہی وکیل صاحب نے صبح کی نشست میں بہت کام کی بات کہی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھیے آج بھی ملت کو متحد رکھنے کا فارمولہ وہ حضرات علماء ہی کے ہاتھ میں، وہی کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے انداز کے جو فریضے ہیں جس قوم کو انجام دینے ہیں، جن لوگوں کو بحیثیت ذمہ دار انجام دینے وہ دے رہے ہیں، لیکن امت کی شیرازہ بندی، ملت کا انتشار دور کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کارنامہ ماضی میں بھی علماء کا کام تھا اور مستقبل میں بھی علماء ہی کا کام رہے گا۔ بہت کلیئر انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کہہ دی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے علم کے اعتبار سے. یہ وارثین ہیں، وراثت ان کے ہاتھ میں ہے. علم کی وراثت جس کو علم کہا جا سکتا ہے، دینی علم کہا جا سکتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو کیا وکیل صاحب خود پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ 55 سال سے پورے کامیاب طریقے سے ملت اور امت کی سیاسی، سماجی ہر طرح سے رہنمائی کر رہے ہیں. قانونی اعتبار سے چارہ جوئی جو کچھ بھی کرنا، اس کی کچھ مثالیں بھی بتائی انہوں نے، کامیاب فارمولے بھی بتائے، وہ سب کر رہے ہیں. کیا وہ خود نہیں پڑھے لکھے ہیں؟ ہیں. لیکن یاد رکھیے علوم نبوت کے وارثین یہ علماء ہی ہیں. انہی کا نام کسی زمانے میں خلفاء رہا ہے اور کسی زمانے میں علماء ہیں. انہی کا نام کہیں محدث رکھ دیا جاتا ہے، کہیں مفسر رکھ دیا جاتا ہے، کہیں امام رکھ دیا جاتا ہے، کہیں حافظ قرآن رکھ دیا جاتا ہے، کہیں عالم دین رکھ دیا جاتا ہے. جیسا جیسا درجہ بدرجہ علم ہوتا ہے اس اعتبار سے ان کا کام اپنا ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو یہ سلسلہ دیکھیے امت کی ہدایت و رہنمائی کا یہ فریضہ انجام پاتا رہے گا. کہاں تک اللہ کے نبی نے بتایا ہے، کئی فتح لکم امتن انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا. اس کے اخیر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو اس کے بعد آپ یاد رکھیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں، تو پھر اس امت اور اس ملت کو وہ پورا ایک کر دیں گے. اب کفر کا نام و نشان نہیں رہے گا، کوئی بھی کافر نہیں رہے گا. یہاں تک کہ جو یہود و نصارہ ہیں جو ایمان نہیں لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آج تک، وہ بھی مسلمان ہوں گے. میں تو مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اسرائیل اس وقت میں کتنا بڑا ایٹمی پاور ہے، کتنی بڑی قوت ہے، اور ان کے سامنے مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، بھوس کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو فتح آپ کو ہونی ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہود و نصارہ بھی ایمان لائیں گے. یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اب آپ اپنا دین و ایمان چھوڑ کر کہیں اور سر پٹک کے مر جاتے ہیں تو یہ آپ کی بد نصیبی ہے. قرآن و حدیث سے اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ یہ دین یوں ہی چلے گا، چلتا رہے گا. اس کے ماننے والے بھی رہیں گے، چلتے رہیں گے. نہ ماننے والے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ بھی ہر حال میں ایمان لائیں گے. یہاں تک کہ جو کفار اور مشرکین ایمان جن کے مقدر میں نہیں ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے ہی وہ سونگھ کر کے مر جائیں گے دنیا سے، وہ زندہ نہیں رہیں گے. دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا بھی خاتمہ کریں گے، اس کو بھی ماریں گے. اس کا جو فتنہ ہے کس طرح سے پھیل رہا ہوگا اس کو میں مغرب کی نشست کے بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. دجال کو بھی ختم کریں گے. یاجوج ماجوج ان کا بھی ایک فتنہ آئے گا، بڑا فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج کا. اتنی بدماش قوم ہوگی یاجوج ماجوج کی کہ ایک دفعہ ان کے اوپر یہ بھوت سوار ہوگا، کہیں گے دنیا والوں کو تو ہم نے فتح کر لیا، اب لاؤ جو آسمان والا ہے اس کو بھی فتح کرتے ہیں، اس کو بھی مارتے ہیں. اتنی بدماش قوم ہوگی. چنانچہ ایک تیر چلائیں گے آسمان کی طرف،
اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز اور مستغنی ہے، وہ آسمان سے اس تیر کو خون آلود کر کے واپس کر دیں گے، تو یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں پر بھی ہماری حکمرانی ہو گئی اور آسمان پر جو طاقت تھی اس کو بھی میں نے مار دیا، وہ بھی مر گیا، اب دنیا پر بھی اور آسمان پر بھی میری حکومت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، ایک فرعون کو تو پانی میں ڈبو کے مارا تھا، تمہارے دماغ میں وہی بھوت سوار ہو گیا، تو اب دیکھو تمہارا علاج کیا ہوتا ہے۔ ان کو ماریں گے، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا کریں گے، بہت معمولی سا کیڑا جو پتنگا سا ہوتا ہے نا، مچھر جیسا، مچھر سے بھی کوئی بہت چھوٹا کیڑا، ایک کیڑا پیدا کریں گے، ان کے گردن میں پھوڑیاں پیدا کر دیں گے، اس پھوڑیے میں کیڑا پیدا کر دیں گے، چنانچہ گردن میں وہ جو پھوڑیاں پیدا ہوگی، چھوٹا سا پھوڑا پیدا ہوگا، وہ اس کی تکلیف سے منٹوں سیکنڈوں میں اس طرح مر کے ختم ہو جائیں گے جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ جب وہ نکلیں گے تو ان کی قوت کا یہ عالم ہوگا، ان کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ اب پوری اپنی امت ملت کو آپ طور پہاڑ پر لے کے چلے جائیے، پہاڑی کے اوپر لے کے چلے جائیے، اس لیے کہ اب میں اپنے بندوں کو ایک ایسی قوم کو نکالتا ہوں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ لا یدان لأحد، کہ ان سے مقابلے کی طاقت اب آپ میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم جو دجال جیسے فتنے کو ختم کریں گے، اس کو مار گرائیں گے، ان میں بھی اب یہ طاقت نہیں ہوگی یاجوج ماجوج سے لڑنے کی۔ اللہ فرمائیں گے کہ آپ اپنے مومن بندوں کو لے کے آپ پہاڑ پہ چلے جائیے، چنانچہ وہ پہاڑ پہ لے کے چلے جائیں گے، وہاں محشور ہوں گے، اور ان کا فتنہ جو ہے زمین کے اوپر اس طرح سے پھیلے گا، اس طرح سے پھیلے گا، اس طرح پھیلے گا۔ میں نے بتایا کہ اب وہ یہ کہیں گے کہ زمین والوں پر میری حکومت ہوگی اور آسمان والوں کو بھی میں نے ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایک پھوڑیا پیدا کر کے ان کو ایسا کر دیں گے جیسے وہ تھے ہی نہیں، پوری زمین بھر جائے گی بدبو سے۔ حدیث شریف میں جملہ آتا ہے کہ اس وقت میں جو مومن ہوں گے وہ اور فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے صحابہ، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان سے پناہ دیجیے۔ پوری زمین بدبو سے ان کی لاش سے بھری ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، طوفان بھیجیں گے، چڑیا بڑی بڑی چڑیوں کو بھیجیں گے کہ جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے اور دریا میں پھینک دیں گے، سمندر میں پھینک دیں گے، پانی برسائیں گے، پوری زمین صاف ہو جائے گی، کالزلفۃ، بالکل شیشے کی طرح سے جھلکتی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو عمر مقدر کر رکھی ہے وہ عمر آپ پوری کریں گے۔ کتنی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال، کہیں آتا ہے 45 سال بہرحال رہیں گے۔ اب روئے زمین پر سوائے ایمان والوں کے اور سوائے ایمان کے اب کچھ نہیں رہ جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، جو رہیں گے وہ ایمان والے ہی رہیں گے اور مسلمان رہیں گے۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، بلکہ حدیث شریف کا جملہ یہ بتاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر تباہی پھیلے گی، پھر بغاوت آئے گی اللہ سے، پھر کفر پھیلے گا۔ اب جب پھیلے گا تو اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب جو تباہی آئے گی اور انسان میں بغاوت آئے گی اپنے خدا کی نسبت، اب یہ اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے باغی ہوگا،
تو اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اب کوئی اور شخص آنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی اس امت میں خلفاء علماء کام انجام دے رہے ہیں نا، ایک زمانہ وہ بھی آنے والا کہ علماء کی آمد کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جب ان کے اندر کفر پھیلے گا تو اب کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا، اور کتنا پھیلے گا، کتنی تباہی آئے گی۔ اس کی ایک مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کہیں لمبی باتیں ہیں، کہیں چھوٹی باتیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائے۔ تباہی اس طرح سے آ جائے گی، اس طرح پھیل جائے گی کہ انسان ایسا جفتی کرتا پھرے گا راستوں پر جیسے گھوڑے اور گدھے جفتی کرتے پھرتے رہتے ہیں، اتنی تباہی آ جائے گی۔ اتنی تباہی آئے گی۔ اب پھر جو علامات قیامت، بڑی بڑی جو علامات قیامت ہیں، اب ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ انہی بڑی علامات قیامت میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، دجال کا خروج بھی ہے۔ اسی طرح یعنی حضرت عیسیٰ کا نزول آسمان سے، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اب اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ طلوع الشمس من مغربها، وہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ابھی تو سورج پورب سے نکل رہا ہے نا، اس زمانے میں سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی زمانے کی نشاندہی کی اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانور پیدا کریں گے۔ کیسا ہوگا اللہ جانے کیسا ہوگا، لیکن وہ ہوگا جانور۔ وہ جو مومن ہوگا، مومن کی پیشانی پر علامت لگا دے گا مومن کا، جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر لگا دے گا علامت کافر کا۔ اس کو کہتے ہیں وہ خروج دابۃ الارض، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ پیشانی لگا دے گا۔ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ مومن کافر کو پہچانے گا، کافر مومن کو پہچانے گا، اور وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے، وہ کہے گا اے مومن اور وہ کہے گا اے کافر۔ یہ کیفیت ہو جائے گی، نشانی لگا دیا جائے گا ان کی پیشانیوں کے اوپر۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ پھر کیفیت یہ ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ گھوڑے اور گدھوں کی طرح سے جفتی کریں گے تو جتنے مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ایک ہلکی ہوا صبح کی جو جھونکے کی ہوا چلتی ہے نا، یہ ہوا چلے گی اور جتنے بھی ایمان والے ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اس دنیا سے۔ اب کوئی یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اب یہ کیفیت ہو جائے گی۔ لیکن وہ طبقہ وہ سے مراد سمجھ گئے نا جی، وہ رہیں گے، وہ رہیں گے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ دنیا کے سب سے زیادہ جو بدترین لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت میں روئے زمین پر اللہ اللہ بھی کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، یہ باقی رہیں گے۔ تو ہم تو وکیل صاحب ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو آخر تک باقی رہنا، ہم کو تو پہلے ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ آپ کو تو آخر تک باقی رہنا، اس لیے کہ قیامت آپ کے اوپر قائم ہوگی۔ جب تک ہم رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ سورج یوں ہی اگتا رہے گا
یوں ہی چلتا رہے گا، یہ ہوائیں یوں ہی ہم کو معطر کرتی رہیں گی، صبح سے شام، شام سے صبح ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارے وجود کی برکت ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے اس دن آپ کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ ہم تو آپ سے پہلے چلے جائیں گے، رہنا ہے آپ کو، آپ کیوں لڑ رہے ہیں اس دنیا کے لیے؟ ہم تو خالی کر کے چلے جائیں گے۔ اب قیامت قائم ہوگا ان کے اوپر۔ یہ میں نے ایک نقشہ کھینچا آپ کے سامنے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کے اور قیامت تک کا، اس پیریڈ میں آپ غور کریں گے تو ایک بات نظر آئے گی جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو، کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، یعنی ان کے سرشت میں ہے، ان کی فطرت میں ہے اپنے خالق سے بغاوت۔ یہ کریں گے، بغاوت آئے گی ان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، ان کا کرم دیکھیے، ان کا فضل دیکھیے، ان کا احسان دیکھیے اپنے بندوں کے اوپر، کہ ہمیں صحیح راستے پر ڈالے رکھنے کے لیے۔ ایک زمانہ وہ تھا نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کہ حضرات انبیاء کرام آتے رہتے تھے، ان کا سلسلہ بند ہو گیا تو خلفاء کا سلسلہ جاری رکھ دیا۔ یہ بھی اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے۔ انہی خلفاء کی کڑی سے وابستہ جو قوم اس زمانے میں ہے ان کو علماء کہا جاتا ہے، ان کو علماء کہا جاتا ہے، ان کو مفتی صاحب کہا جاتا ہے، ان کو حافظ صاحب کہا جاتا ہے، ان کو مدرسے کا ناظم صاحب کہا جاتا ہے، ان کو معلم صاحب کہا جاتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، یہ سب حصہ ہے اسی کا۔ بھائی مائک کی آواز یہ بہت تیز ہو رہی ہے، تھوڑا سا اسے کم کریں۔ میں نے صبح بھی کہا تھا یہاں بہرے لوگ نہیں ہیں، بالکل کان کے، یہ آواز کھینچتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس کا علماء، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان ہے، آپ قدر کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے کو ختم کر دیں گے، اور پھر کوئی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے سب سے اخیر ہوں گے جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئیں گے۔ آپ کے بعد جب تباہی پھیلے گی تو یاد رکھیے اب علماء کا سلسلہ بھی اس امت کو نہیں دیا جانا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کی آمد ختم ہو جائے گی، علماء کی پیدائش افزائی ختم ہو جائے گی، تو یاد رکھیے گا اب اس کے بعد وہ کیفیت ہوگی جو قیامت کا منظر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ناندیر کے میرے دینی بھائیوں، بات لمبی ہوئی، لیکن اس کا خلاصہ اور نچوڑ دو لفظوں میں اگر نکالا جائے تو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان علماء کا ہونا یہ خدا کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ خدا کے واسطے ان کی قدر کر لو، ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ سزا دیں گے کہ یاد رکھو دنیا کی کسی اور قوم کو وہ سزا نہیں دی گئی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی بغاوت پیدا ہوتی رہی انسان کی فطرت میں، لیکن اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، بغاوت پیدا ہوتی رہی ہے انسان کی سرشت میں۔ اللہ نے فقہا کو بھیجا، محدثین کو بھیجا، مفسرین کو بھیجا۔ یاد رکھو انہی سلسلے، اسی کڑی کا ایک حصہ علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا ہے جو ملت اور امت کو ہدایت اور رہنمائی پر چلانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی شخص ان کے نسبت اپنے دل میں رتی برابر میل رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔
وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ کی لعنت جب اس پر برسنا ہوگی تو یاد رکھیے گا اس کی نسلوں تک سے اللہ تعالیٰ ایمان کو صاف کر دیں گے, ختم کر دیں گے. یہ علماء کو آپ نے کیا سمجھا؟ یہ کیا ہے یہ علماء؟ میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی ہے, کوئی روایت نہیں پڑھی ہے وکیل صاحب. اسی لیے نہیں پڑھی ہے میں نے کہ کوئی ایک آیت پیش کروں گا تو آپ اس کے مقابلے